بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ایک حدیث میں آتا ہے، جس بات کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی ایمان والا جب جگہ ہے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایک غم، ایک افسوس باقی رہ جائے گا۔ وہ کون سا؟ کیونکہ وہ تو ایسی جگہ ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی افسوس نہیں، لیکن ایک پریشانی باقی رہ جائے گی۔ اب وہ کون سا غم ہوگا، کون سی وہ پریشانی ہوگی کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو وقت اپنا ضائع کر دے گا، جو اپنا وقت، اس بات کا غم اور پریشانی باقی رہ جائے گی۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیا کریں؟ قیمتی بنائیں، کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا، بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اپنا وقت دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیسے ہم ضائع کر رہے ہیں، کیسے برباد کر رہے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی جب گانا سنتا ہے تو وہ وقت کو قیمتی بنا رہا ہے یا ضائع کر رہا ہے؟ یا ایک آدمی فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا نعم البدل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور ذکر کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ وقت کو زیادہ قیمتی بنا رہا ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جو نیچے والا جنتی ہوگا نا، اس کو خوشبو آئے گی۔ وہ درباریوں سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ کہ یہ کیسی خوشبو آئی ہے؟ اب اسے بتایا جائے گا کہ جو تیرے اوپر والا جنتی ہے اس نے لیٹے ہوئے کروٹ لی ہے۔ حالانکہ کروٹ لینے سے کوئی خوشبو تھوڑی آتی ہے۔ اس نے کروٹ لی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی جنت جو ہے نا وہ بالکل معطر ہو گئی ہے، خوشبودار ہو گئی ہے۔ وہ حیرانگی سے پوچھے گا کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اب وہ میرے سے ایک درجہ اوپر والی جنت میں چلا گیا۔ تو پوچھنے پہ بتایا جائے گا تیرے اور اس کے اعمال برابر تھے، لیکن صرف اعمال میں فرق کتنا تھا کہ تیرے اعمال سے اس کے اعمال کو جب کمپیئر کیا گیا، جب موازنہ کیا گیا، تو اس کا سبحان اللہ ایک مرتبہ زیادہ نکلا۔ ایک مرتبہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ نیچے والا جو جنتی ہے اور اوپر والا، جتنی نمازیں آپ نے پڑھی اتنی اس نے پڑھی، جتنے روزے آپ نے رکھے اتنے اس نے رکھے، جتنا صدقہ خیرات آپ نے کیا اتنا اس نے کیا، اور جتنے حج عمرے آپ نے کیے اتنے اس نے کیے، جتنا قرآن آپ نے پڑھا اتنا ہی اس نے پڑھا۔ لیکن فرق کہاں پہ آیا؟ فرق کہاں پہ آیا؟ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ اس نے آپ سے زیادہ مرتبہ کہا، اس لیے اس کا درجہ جنت میں آپ کے درجے سے ایک درجہ، یہ اتنا جو ہے وہ افیکٹ رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اب دیکھو میری بات سنیں، آپ اب شروع کر دیتے ہیں نماز پڑھنا 5 وقت کی، اور ایک بچہ آپ میں سے 5 سال کے بعد شروع کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا شامل ہو جائے گا؟ جس نے آج شروع کر دی ہے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں جو 5 کے ہیں، 6 کلاس کے ہیں، 7 کے ہیں، یہ آج شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جب 9th 10th میں پہنچیں گے تو ان کے کتنے جو ہے وہ اعمال، کتنی نمازیں، کتنا ذکر، کتنی تلاوت ان کی آگے بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے جو آج عمل شروع کرے گا
اور جو آنے والے کل میں شروع کرے گا، اب ایک نے آج دوڑنا شروع کیا ہے اور ایک پچھلے 4 سال سے 5 سال سے جو ہے نا وہ ٹریک کے اوپر دوڑ رہا ہے، وہ کتنا آگے نکل جائے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا تو ایک آدمی ان میں سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ ایک آدمی دونوں کو اکٹھے جانا چاہیے تھا، تو حالانکہ ایک آدمی کا 1 سال بعد انتقال ہوا، جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ بتایا گیا کہ اس کے نماز، ذکر، تلاوت، آپ نے پورے سال کے روزے بھی، وہ سارے یہ اعمال جو ہے نا ان کے زیادہ تھے، اس وجہ سے یہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ تو اس لیے یہ حدیث آپ سے شیئر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، آج سے جو 10 سال بعد شروع کرے گا نماز پڑھنی تو ہے، جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ فرض ہے، یہ لٹکتا رہتا ہے، ادا کر لیں گے تو معافی ہو جاتی ہے، تو پڑھنی تو پڑے گی، کیونکہ فرض ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں 1-2 باتیں اور ایڈ کر دوں۔ دیکھو بھئی، کامیاب ہونے کے لیے کیونکہ میرے پاس یہاں ہر میڈیم کے بچے آتے ہیں، امیر گھروں سے بھی ہیں اور بہت غریب گھروں سے بھی ہیں اور درمیانہ طبقے سے بھی ہیں۔ کچھ بچے جو ہے نا انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں کہ میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے، میں شاید اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہا، یا میرے پاس جو ہے نا وہ علیحدہ سے کمرہ نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ یہ تاریخ بڑی پڑی ہے کہ جنہوں نے اپنا نام تاریخ کے اندر درج کروایا تو ان کے کوئی بڑے بڑے محل نہیں تھے، کوئی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں نہیں تھے۔ جو ہمارے بانی ہیں، جنہوں نے قائد اعظم بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، آج ہماری پاکستان کی کرنسی کے اوپر بھی ان کا نام آتا ہے۔ ان کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن انہوں نے محنت کی ہے، اور آج یہ ایک سلطنت جو ہے نا وہ معرض وجود کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے 1947 سے لے کر اب تک۔ یا کامیاب ہونے کے لیے بڑا گھر شرط نہیں ہے، مہنگا لباس پہننا شرط نہیں ہے کہ کھلا گھر ہو تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، امیر ہونا شرط نہیں ہے۔ میں نے یہ کئی دفعہ بتایا ہے آپ کو، میرے ساتھ پڑھنے والے جو بچے ہیں آج MBBS ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، ان میں سے بہت سارے کم ایسے تھے، ایک آج بھی جو ہے وہ سول ہاسپٹل کے اندر، اور جتنے وہاں کے ڈاکٹر ہیں سب سے زیادہ موسٹ سینئر ہے وہ آدمی، لیکن اگر اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، انتہائی غریب گھر کا بچہ تھا وہ، یہاں تک کہ اس کے پاس بمشکل کتاب خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ باقی چیزوں کا دیکھ لیں آپ، لیکن آج اس نے محنت اتنی کی، آج اس کے پاس ڈھیروں ڈگریاں ہیں اور لوگ عزت کے ساتھ اس کو بلاتے ہیں۔ سول ہاسپٹل کے اندر آن ڈیوٹی ہے وہ، اور دیکھنے کو بالکل ابھی بھی سادہ لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی وہی پچھلی جو ہے نا سابقہ روایات کو نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے آپ کو یہ نصیحت ہے، آپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ آپ بھی محنت کریں۔ کیا یا جس ٹریک کے اوپر ہم چل رہے ہیں اسی پہ چلیں؟ یہ کل بھی میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ ایک بیٹی جو آن لائن کام کرنے کے بعد اپنے باپ کو یہ کہتی ہے کہ والد صاحب اب آپ کو محنت مشقت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول پمپ کے اوپر کام کرنے والے کو اس نے کہا کہ نہیں، اب آپ عزت سے بیٹھ کے گھر بیٹھ کے کھائیں، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، محنت کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بن سکتا ہے، ان کو راحت دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹی وی میں اپنا ٹائم کو ضائع کریں، برباد کریں، یا اپنے فلموں ڈراموں کے اندر یا گراؤنڈ کے کھیلوں کے اندر، میدان کے اندر وہاں اپنا وقت کو ضائع کریں۔ جو طالب علم ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پتہ کیا ہے؟ اپنے وقت کو ٹائم پہ سکول آنا، ٹائم پہ اپنے گھر جانا، اور جو ٹیچرز نے آپ کو کام دیا ہے اس کو آسان انداز میں شوق سے کام کو کرنا، اور پیش ہونا کہ ہاں جی ٹیچر یہ میرا ٹیسٹ ہے، یہ میں نے کیا ہے، اب تیار کیا ہے، اس کو لے لیں۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں، کریں گے بھی کوشش؟ ہاں، تو جب محنت کریں گے، محنت یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جس دور کے اندر بھی جس نے بھی محنت کی ہے کہ اس کی محنت کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیا، کبھی ضائع ہوئی ہے اس کسی کی محنت؟ جس دور کے اندر جس نے بھی محنت کی ہے اس کی کبھی محنت کو اللہ جل شانہ نے، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کا پھل، آپ نے سنا ہے کہ محنت کا پھل، اور جس نے محنت نہیں کی اس کو کوئی پھل۔ تو اس لیے ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، تو جتنے شوق سے ہم دوسرے کام کرتے ہیں اتنے شوق سے ہم اپنی اسٹڈی کی طرف بھی دھیان دیں، توجہ دیں، یہ آپ کے کام آئے گی، تو کریں گے۔